السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تہران ایران سے مرتضیٰ نقوی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ بھی خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیں کہ اسرائیل یہاں جو اقوام بستی ہے ان کو فتح کرنا چاہتا تھا، ایران کے اندر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا تھا، کیا وجہ تھی اور کتنی اقوام بستی ہیں، اور جو عوام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو اسرائیل کا خواب ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے عاطف بھائی، بات یہ ہے کہ اسرائیل کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی آفیشل ملک ہے یا پراپر ایک کمیونٹی ہے یا ایک قوم ہے جس کی یہاں تاریخ ہو کوئی 2000 سال 5000 سال پرانی، جس طرح سے اس کے جو برابر کے ممالک ہیں، یا ایران آپ لے لیجیے، عراق لے لیجیے، سویلائزیشنز ہیں، مثلا یہ 5000 سال 8000 سال پرانی سویلائزیشنز ہیں، ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کی ہسٹری ہے، پشت در پشت یہ زمین ان سے متعلق ہے، یہ زمینیں ان سے متعلق ہیں، لیکن اسرائیل کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس خطے کے اندر اپنی مونوپولی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا ایک فرمان بردار بچہ جو ہے وہ غرب نے اور امریکہ نے یہاں پر لا کر بٹھایا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے تمام معاملات کو، اپنے اہداف کو یہ پورا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے، جتنے بھی معاملات اسرائیل نے کیے ہیں، ان کے خلاف جتنی بھی قراردادیں پیش کی گئی ہیں اقوام متحدہ کے اندر، جسے آپ یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، میں اسے ڈیوائیڈڈ نیشنز کہتا ہوں، اس کے اندر جتنی قرارداد پیش کی گئی ہیں ان سب کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے اور اسرائیل کے حق میں کھڑا ہوا ہے۔ 80,000 جنازے معصوم لوگوں کے تاریخ میں اٹھائے گئے ہیں، کسی ایک ہدف کو اسرائیل پہنچا نہیں ہے پورا، لیکن معصوم لوگوں کی زندگی کے اوپر ہر روزانہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ تاریخ دنیا کے اندر، معاصر دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی بدترین جارحیت ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہے کہ ایک ساتھ آپ 200 جنازوں کو ہوا اچھال دیں، اس قدر ہیوی بمبارڈمنٹ کریں۔ تو ان تمام کاموں کے لیے اسے رکھا گیا تھا۔ لبنان کے اندر اس نے کیا کیا آپ نے دیکھا، جو پہلے جو عربوں کے ساتھ 6 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں کس قدر بدماشی مچائی اس کو آپ نے دیکھا۔ ایکسپینشنزم یعنی توسیع پسندانہ جو اس کی پالیسی ہے وہ کس طرح سے ہر روز آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا۔ ابھی جو گورنمنٹ ریسنٹ سیریا کے اندر ہے، یہ اسرائیل کا سیکنڈ ورژن ہے، جو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیمو ورژن آف اسرائیل ہے۔ آپ نے دیکھا اسرائیل انہوں نے کھا لیا، اب یہ لبنان کی کوششوں میں ہے، لبنان کھائیں گے، پھر یہ آگے بڑھیں گے مصر کی طرف جائیں گے، پھر یہ آگے بڑھیں گے اپنے وفادار جو ممالک ہیں اردن کی طرف جائیں گے، پھر یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سعودی عرب کی طرف جائیں گے۔ اور پچھلے دنوں ایک امریکن اینالسٹ کی میں تحریر بھی پڑھ رہا تھا کہ ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے یہ ترکیے کے ساتھ بھی لڑ جائیں۔ ابھی تو ان کی پوزیشن تھوڑی سخت ہے، لیکن یہ جیسے ہی کچھ اسٹیبل ہوں گے یہ ترکیہ کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ جو ایکسپینشنزم کی جو پالیسی ہے یہ اس لیے ہے کہ اس خلیج فارس کو، یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں، چونکہ یہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، ان کو کسی طرح سے کیپچر کرنا ہے۔ اچھا، جب یہ ایران کی وجہ سے، ایران کے وسط میں آنے کی وجہ سے یہ جب کیپچر نہیں ہو پائے تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم ایکارڈ کے نام سے ایک معاہدہ بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کی ان تمام اسٹیٹس کے جو حالات ہیں وہ اسرائیل سے نارمل کر دیے جائیں، اور اسرائیل کا اس کو تسلیم کر لیں اسرائیل کو۔ اسرائیل کا جو نفوذ ہے یا اسرائیل کا جو ورود ہے اس قدر گہرا کر دیا جائے ان ممالک کے اندر کہ یہ مجبور ہوں ہر کام اس طرح سے کریں جیسے اسرائیل کہتا ہے۔ اور یہاں سے غزہ، میں آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ غزہ کے اندر سے ایک کینال نکالی جائے، یہ جو باب المندب ہے اور یہ جو ایران کے اندر جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، ان دونوں کا ایک آلٹرنیٹ نکالا جائے آئل یورپ اور امریکہ تک ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور وہ جو نہر نکالی جائے وہ غزہ کے رستے نکالی جائے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ غزہ کے رستے نکالی جائے، اس کو وصل کیا جائے دریا سے، سمندر سے، اور وہاں سے یورپ تک اسرائیل کے ذریعے ٹریڈ ہو، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے جو ہمارے پاس خلیجی مسلم ممالک ہیں، ان کا جو تیل اور ان کے وسائل ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ وہاں سے مغرب کی طرف اور امریکہ کی طرف منتقل کیے جائیں، اور اسرائیل بھی ان سے مالا مال ہو، بہرہ مند ہو۔ یہ سارا غزہ کو مٹانے کی یہ ساری پالیسی ماں سوائے اس کام کے اور کچھ بھی نہیں تھی، جس کے اوپر غزہ کے لوگوں نے ریزسٹنس کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے، ہم کبھی بھی آپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ابراہیم ایکارڈ کی پچھلے دنوں تل ابیب کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی۔ شرم کا مقام یہ ہے کہ پوری مسلم امہ یہ جانتی ہے کہ غزہ کو ختم کرنے کا پلان ہے، یہاں کے لوگوں کی جینوسائیڈ کا پلان ہے،
2 ملین لوگوں کے جنازوں کے اوپر سے یہ کینال گزرے گی اور یہ تمام مسائل امریکہ اور یورپ تک جائیں گے، صرف اور صرف اپنی عیاشی کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنی عیاشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے 2 ملین لوگوں کا سودا کیا گیا اور اس خطے سے لوگوں کو جینوسائیڈ کے ذریعے پاک کرنے کا پلان بنایا گیا۔ تل ابیب میں ابراہم ایکارڈ کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عرب تمام ممالک جتنے بھی اس خطے میں عرب ممالک ہیں سب کے سربراہوں کی تصویر تھی بشمول طیب اردغان صاحب کے کہ یہ ہمارے اس ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے انڈائریکٹلی کہ غزہ کے اس قتل عام کے اندر، جیسے امریکہ کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم نے جب ایران پر حملہ کیا بہت سارے ممالک نے ظاہری طور پر تو مخالفت کی اس حملے کی، لیکن اندرونی طور پر ہم کو داد دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی اس غزہ کی تباہی کے اندر یہ تمام ممالک بھی شامل ہیں جو ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کی یہ جرأت صرف امریکہ اور غرب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے ممالک کے ان مفادات میں شامل ہو کر اپنی عیاشیوں کی خاطر کی گئے اس عمل کا حصہ بننے کی وجہ سے بھی۔ سر ایران میں کس طرح کی پاپولیشن بستی ہے جو اتنا جڑ کے آ گئی، جم کے سامنے آ گئی؟ دیکھیے یہ بات میں کئی دفعہ کتنی اقوام ہے، کتنے لوگ ہیں؟ اس کا اندازہ لوگوں کو درست نہیں ہے۔ ایران دیکھیں 90 ملین لوگوں کی جو ہے وہاں پر پاپولیشن ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے۔ 9 کروڑ کم تعداد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بڑی قومیں ہیں وہ 4 بڑی قومیں ہیں جن میں سے 3 بہت بڑی ہیں اور ایک چوتھی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کسی حد تک ہے، یعنی وہ الگ ایک قوم ہے وہ بھی۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے فارس ہے سب سے بڑی قوم، اس کے بعد ترک زبان کے لوگ ہیں جو آذربائیجان اور تبریز وغیرہ میں بستے ہیں، اور اس کے بعد کرد زبان کے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں بھی ایک کردستان آٹونومس ریجن ہے، عراق کا حصہ ہے لیکن سیمی آٹونومس ہے۔ سوریہ کے اندر بھی کرد بستے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ان کی۔ ترکیہ کے اندر بھی کرد بستے ہیں، ایران کے اندر بھی کرد بستے ہیں۔ تو ایک بڑا حصہ کردی لوگوں کا ایران کے اندر ہے، دوسری قوم، اور تیسری قوم اور چوتھی قوم جو ہے وہ بلوچ ہے، جو سیستان بلوچستان کے علاقے میں، جس طرح ہمارے یہاں بلوچستان ہے اسی طرح ایران کے اندر بھی سیستان بلوچستان کے نام سے ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور یہ بلوچ قوم ہے۔ یہ 4 بڑی قومیں ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چند قومیں لور وغیرہ اس طرح کی اور بھی ہوں گی، لیکن ان کا اتنا بڑا پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ یہ 4 بڑی قومیں ہیں ایران کے اندر، اور یہ دیکھیں نا انہی قوموں کو ڈیوائیڈ کر کے سول وار کروا کر، جس طرح سے پاکستان میں کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سندھی پٹھان، کبھی پنجابی پٹھان، کبھی مہاجر پٹھان، اور یہ بات ان چیزوں کے حوالے سے ان کو اگزامپل بنایا جا سکتا ہے کہ ایران کے اندر ان 4 قوموں کو لڑوا کر آپس میں ایک سول وار کی کیفیت پیدا کر کے اسرائیل نے کوشش کی تھی اوپر سے اٹیک کیا جائے ایران کے اوپر، اور اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، 4 الگ الگ چھوٹے چھوٹے اسرائیل بنائے جائیں۔ امریکہ کی پوری یہ کوشش تھی جو بڑے اسرائیل کے ماتحت اپنا کام کریں، تو یہ ہو نہیں سکا۔ اور پاکستان میں بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو سول وار کی جو بعض اوقات کیفیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی فرقہ واریت کے حوالے سے، کبھی قوم پرستی کے حوالے سے، میں مکمل مطمئن ہوں، اور یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا وہاں کی جو آپ یوں کہہ لیجئے اطلاعات کا جو سلسلہ ہے، انٹیلیجنس کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ سارا کام یا تو امریکہ بہادر کے کچھ کارندے کرتے ہیں، یا یہ ویسٹرن کنٹریز سے ان تمام چیزوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے، کبھی این جی اوز کے نام پہ، کبھی مختلف معاملات کے نام پر، لاسٹ کویسچن یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہم نے کچھ تصویریں دیکھی کہ جو جاسوس ہیں ان کو میزائلوں کے ساتھ باندھ کے اسرائیل بھیج دیا گیا، جو ایران کے اندر جاسوس تھے۔ یہ اس کی حقیقت تھی اور ہوا کیا ان کے ساتھ؟ نہیں سر، یہ دیکھیں، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈٹ کر کے تصویریں ڈالی ہیں، کوئی شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوں گی، فوٹو شاپ سے ہوں گی۔ یہ صرف ان لوگوں نے ایک اپنے دل کا خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کمبختوں کو جو وطن فروش ہیں، جو خائن ہیں، جو غدار ہیں اپنے وطن کے ساتھ، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے نا کہ جب میزائل لانچ کیا جانے لگتا ہے تو اس کی جو آگ ہوتی ہے، وہ جو آتش ہوتی ہے، وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کے اطراف میں کئی کلومیٹرز تک کا احاطہ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، تو وہ جو انسان بندہ ہوگا وہ تو خاکستر ہو جائے گا ہم اسی لہجے کے اندر۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے، اپنی اظہار رائے کیا ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالی ہے کہ وہ جو
वतन फरोश हैं, वो जो गद्दार हैं, खाइन हैं, उनका अंजाम ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, आपने सारी बातें सुनी। इस वक्त ईरान के क्या हालात हैं, चल क्या रहा है, यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में पूरी मज़ीद वीडियोज़ इस पे करेंगे, आपको लम्हा लम्हा सूरत हाल से अपडेट भी करेंगे। फ़िलहाल आतिफ मजीद और मुर्तज़ा नकवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।